الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے پروفیشنل فورم کی طرف سے، ہمارے شعبہ تعلیم کی طرف سے پروفیشنلز بھی موجود ہیں، ہمارے ڈاکٹرز بھی تشریف لائے ہیں، بتایا گیا کچھ ٹیچرز بھی تشریف لائے ہیں. رب کریم آپ سب کا دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے یا کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جمع ہو کر درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اس جگہ سے ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے جو آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے، اور فرشتے اس خوشبو سے پہچان لیتے ہیں کہ کسی جگہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے. ہم دنیا میں جب بھی کوئی عطر لینے جاتے ہیں، پرفیوم لینے جاتے ہیں، تو ہم اس کو کہتے ہیں جناب ایسی خوشبو دیں جو لانگ لاسٹنگ بھی ہو اور ذرا دور تک جائے. مگر سوچیں یہ کیسی خوشبو ہے کہ بندہ زمین پر بیٹھ کر درود پڑھے، آسمان پر فرشتے اسے سونگھ لیتے ہیں. اور ایسا کیوں نہ ہو؟ ذکر کس کا ہے؟ کس خوشبو والے آقا کا ذکر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات میں سے ایک بہت کمال یہ ہے کہ آپ اور میں خوشبو لگاتے کیوں ہیں. اگر آپ سے میں پوچھوں کہ واٹ از دا ریزن، تو ہماری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پسینے سے، ہمارے سویٹ سے جو اسمیل نکلتی ہے، جو بدبو نکلتی ہے، ہم چاہتے ہیں اس سے مجھے بھی راحت ملے، مجھے بھی تکلیف نہ ہو، آس پاس لوگوں کو بھی تکلیف نہ ہو. باڈی اسپرے بھی کرتے ہیں، عطر بھی لگاتے ہیں، اور اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ پسینے کی بو سے بچیں. اللہ اکبر! جس چیز سے بچنے کے لیے میں اور آپ خوشبو لگاتے ہیں، میرے آقا کا پسینہ مشک کی خوشبو سے زیادہ جو ہے وہ خوشبودار ہے. اور یہ صرف محاورتاً نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت سے پروون ہے. میں دو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک بار مدینہ منورہ میں ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں حضور بچی کی شادی ہے، عطر کی ضرورت ہے. آپ میں سے جو عرب ممالک میں گئے ہیں یا خاص طور پہ مکہ مدینے گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ عرب کے لوگ بڑی کمال کی عطر لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور بڑے شوقین بھی ہوتے ہیں. شادی کے دن تھے، بچی کے لیے عطر کی حاجت تھی، اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ حضور عطر چاہیے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل آنا اور کھلے ہوئے منہ والی شیشی لے کر آنا. وہ صحابی دوسرے دن آئے، نبی پاک نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ مبارک نکالنا شروع کیا اور اس شیشی میں بھر کر انہیں دے دیا. صحابی بھی کمال کے ہیں، عرض نہیں کرتے کہ حضور عطر چاہیے اور آپ نے پسینہ دیا ہے. آقا نے فرمایا جاؤ اپنی بیٹی سے کہنا یہ خوشبو استعمال کرے. کہتے میں گھر لے گیا اور بچی نے عطر استعمال کرنا شروع کیا. جس کی شادی ہے، میں اور آپ اچھی خوشبو لگا لیں تو کمرہ مہک سکتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں وہ پورا گھر مدینے میں مہکنے لگ گیا. اس گھر کا نام ہی بیت المطیبین رکھ دیا گیا، یعنی خوشبوؤں والا گھر. ایسا کمال میرے آقا نے دکھایا کہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیوں؟ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول. اچھا ایک تو یہ خوشبو. پھر خوشبو کا عالم یہ تھا پسینے میں کہ صحابہ کرام کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا تو پیارے آقا کا ایڈریس نہ پوچھتے تھے، سڑک کے کنارے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، گلی بتاتی تھی، خوشبو بتاتی تھی، آقا یہاں سے گزر کر گئے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. خوشبو کا عالم یہ ہے
نبی پاک کو تو دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمائے ہوئے 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے. وہ تو اس زمانے کی بات تھی نا کہ صحابہ خوشبو سونگھتے تھے. سچی بات یہ ہے آج بھی کسی کو مدینے لے جائیں, ہاں آج بھی کسی کو مدینے لے جائیں, بلکہ عاشق رسول کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر لے جائیں, اس کے نہ بتائیں کہاں لے جا رہے ہیں, مدینے میں داخل ہو کر وہ بتا دے گا یہ فضائیں اور ہیں, یہ ہوائیں اور ہیں. شاعر لکھتے ہیں نا, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. اب سوچو کہ جس کی خوشبو کا عالم یہ, اس کا ہم ذکر کریں تو آسمانوں پر خوشبو پہنچ جائے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اپنی لائف کو خوشبودار بنانا چاہتے ہیں, اپنی آخرت کو خوشبودار بنانا چاہتے ہیں, اپنی قبر کو خوشبودار بنانا چاہتے ہیں, تو نبی پاک کا ذکر, نبی پاک پر درود اپنے شیڈیول میں, اپنی روٹین میں شامل کریں. اور رمضان آ رہا ہے, رمضان سے پہلے اپنے بہت سارے کاموں سے اپنے آپ کو نکالیں, زیادہ سے زیادہ درود پاک کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں, آج میں آپ کو ایک بڑا ہی امیزنگ واقعہ سنانے جا رہا ہوں. اٹ از ایکچولی ویری امیزنگ اسٹوری. صحابی رسول ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ, اور بڑے مضبوط صحابی, بہت عظیم صحابی ہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ دو لوگ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے, دونوں بھائی تھے, ایک ساتھ انہوں نے کلمہ پڑھا. یعنی جو اسلام کی لائف تھی وہ ان کی ایک ساتھ ہی سٹارٹ ہوئی, ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا کہ ایک بھائی جو تھے وہ عبادت میں بڑے مضبوط تھے, عبادتیں زیادہ کرتے تھے, نوافل وغیرہ زیادہ پڑھتے تھے, اور پھر ایک غزوے کا موقع آیا تو انہوں نے غزوے میں بھی شرکت کی اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اور ایک سال بعد دوسرے بھائی کا طبعی جو موت ہوتی ہے اس حساب سے ان کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور یہ دونوں بھائی بھی میرے ساتھ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں. میں نے کیا دیکھا کہ اندر سے ایک بندہ آیا اور جو بھائی جس کا انتقال ایک سال بعد ہوا اس کو وہ لے کر جنت میں چلا گیا. تھوڑی دیر بعد دوبارہ وہ شخص اندر سے باہر آیا جنت کے دروازے پر, اور جو شہید تھا اس کو لے کر گیا. میں حیران ہو گیا کہ شہید بعد میں جنت میں جا رہا ہے اور شہید سے بعد انتقال کرنے والا, نارمل لائف سے انتقال کرنے والا, وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے. میں حیران ہو گیا. کہتے ہیں میں صبح سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ پورا واقعہ سنایا کہ حضور عجیب بات ہے, شہید بعد میں جنت میں گیا اور جو شہید نہیں ہوئے وہ پہلے جنت میں چلے گئے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جس نے ایک سال زیادہ زندگی پائی اس نے ایک سال رمضان بھی تو پایا نا, کیا اس نے رمضان کے پورے روزے نہیں رکھے؟ کہ حضور ہاں روزے تو رکھے تھے. فرمایا کیا اس نے ایک سال زیادہ سجدے نہیں کیے؟ کہ حضور زیادہ سجدے بھی کیے. نبی پاک نے فرمایا پھر ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. ویری امیزنگ. شہید ہو گیا بندہ لیکن ایک رمضان زیادہ جس کو مل گیا, اس رمضان کے روزے جس نے زیادہ رکھ لیے, اس سال میں رمضان کے علاوہ بھی سجدے, عبادتیں, نمازیں جس نے زیادہ پڑھ لی, اللہ اکبر, وہ شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا. اس سے پتا چل رہا ہے, دو تین باتیں پتا چل رہی ہیں کہ واٹ از دا امپورٹنس آف رمضان. ٹھیک ہے, رمضان کیا ہے سمجھو. ایک رمضان زیادہ مل جائے جسے, سمجھ لو اس کے وارے نیارے بن جاتے ہیں, جبکہ وہ رمضان میں عبادت کرنے والا, وہ رمضان کو پراپرلی سمجھ کر یوز کر لے پراپر, جیسے رمضان میں عبادت کرنے کا حق ہے. یہاں ایک اور بات سیکھنے کو یہ ملی کہ لمبی زندگی بہت بڑی نعمت ہے, مگر وہ کب نعمت ہے کہ جب وہ نیکیوں والی ہو, وہ نمازوں والی ہو, وہ روزوں والی ہو, وہ عبادت والی ہو. سبحان اللہ, عمر زیادہ تو نیکیاں زیادہ نا. ہم لوگ نارملی دعا کرتے ہیں اللہ لمبی زندگی دے دے, صحت والی دے دے, ساتھ مانگا کریں یا اللہ نیکیوں والی لمبی زندگی دے. علماء لکھتے ہیں وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے
جس کی عمر لمبی اور گناہوں والی ہے وہ تو مارا گیا نا, کہ جتنے سال جیے گا نمازیں بھی قضا کرے گا, روزے بھی قضا کر رہا ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہے, حرام بھی کر رہا ہے, وہ تو مارا گیا. اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی ہے کہ میرے مولا ہمیں زندگی لمبی دے مگر نیکیوں والی دے, صحت والی دے, عبادت والی دے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس واقعے سے ہمیں بہت خوبصورت میسج مل رہا ہے کہ ایک رمضان ایکسٹرا مل جانا بندے کو کہاں پہنچا سکتا ہے. اگر وہ بندہ بھی یہ کرنا چاہے تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ اب اگلے کچھ دنوں بعد وہ مہینہ آنے والا ہے جو مجھے اور آپ کو بخشوانے آنے والا ہے. یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے, یہ ہمارے لیے ایک شاندار مہمان ہے. آج کا جو یہ سیشن رکھا گیا نا کہ ہاؤ ٹو ویلکم رمضان, دیکھیں نا آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے, بلکہ اسی پروگرام کو لے لیتے ہیں, آج یہ پروفیشنل فورم کا جو اجتماع ہے, آپ کو ویلکم کرنے کے لیے مجلس نے کچھ تو تیاریاں کی ہوں گی نا, آپ کو دعوت دی ہوگی, اس ہال کو بک کیا ہوگا, مائک لگایا, باہر لوگ کھڑے ہیں آپ کو بلا رہے ہیں, ریمائنڈر آیا ہوگا. دنیا میں کوئی بھی مہمان آتا ہے کوئی نہ کوئی پریپریشن ہوتی ہے. اچھا پھر جتنا امپورٹنٹ گیسٹ اتنی زیادہ پریپریشن ہوتی ہے. آپ کے گھر میں مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہو آپ کا یا والد صاحب ہوں اور 10 سال بعد گھر آئیں اور کوئی بہت لانگ ٹرپ کے بعد آئیں تو کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, اور بھائی اس کے لیے تو کھانے بھی یہ بنانے ہیں, گھر بھی صاف کرنا ہے, بڑے دنوں بعد کوئی آ رہا ہے. جیسا اسپیشل گیسٹ آپ کے گھر پہ آپ کے پیر صاحب آنے والے ہوں, اب بتائیں کیا حال ہوگا آپ کا, ارے میرے پیر صاحب آ رہے ہیں بھائی. تو اسی طرح میں کہتا ہوں رمضان آنے والا ہے, ہم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ گھر کے ساتھ ساتھ کیا اپنا آپ بھی سجا رہے ہیں, کیا اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے ہمارے اصحاب, ہمارے صحابہ, بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے استقبال کی گویا تیاری فرماتے تھے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آتا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. Why? What is the reason? فرمایا اس علماء کہتے ہیں اس لیے چہرے کا رنگ بدلتا تھا کہ خوف الہی کا غلبہ ہو جاتا تھا, اور نبی پاک کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ کہیں حق کے بندگی ادا ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا, میں اللہ کی بندگی کا حق پورا کر سکوں گا کہ نہیں. یہ سوچ کس کی ہے؟ جس کے صدقے رمضان ملا ہے. آپ سوچیں نبی پاک کے صدقے مجھے اور آپ کو رمضان ملا, ان کے صدقے قرآن ملا. شب قدر تو نبی پاک کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے دی گئی تھی, وہ ان کے چہرے کا رنگ چینج ہو جاتا بیکاز ہی نو دا امپورٹنس آف رمضان. ان کو معلوم تھا کہ رمضان کیا ہے. کیا ہم میں سے کسی کی کوئی پریپریشن ہے؟ ہمارے دل میں کوئی ایسا فیئر, کوئی ایسی بات کہ یار رمضان آ رہا ہے, میں پراپر عبادت کر سکوں گا کہ نہیں, میں اس کو پراپر طریقے سے سپینڈ کر سکوں گا کہ نہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی سوچ رہا ہے؟ ہاں پریپریشن ہو رہی ہیں, اطلاعات ہیں کہ گوڈاؤن بھرے جا رہے ہیں, بھائی فلاں سامان خرید لو ریٹ بڑھ جائے گا, سیزن آنے والا ہے. پریپریشن کیا ہو رہی ہیں؟ اب تو گھروں میں بھی پریپریشن شروع ہو گئی کہ بھائی کھانے پینے کی چیزیں خرید لو, فلاں چیزیں خرید لو. کیوں کہ رمضان آنے والا. ابھی مجھے کسی نے بتایا, ایک دوست تھے, بتا انہوں نے کئی درجن ٹماٹر خرید لیے. میں نے کہا خیریت اتنے سارے؟ کہہ رہے وہ کیچپ بنانی تھی نا. یعنی رمضان جو ہے اس کے لیے پریپریشن کیا ہے ہماری دماغ میں کہ افطاری کا سامان, سحری کا سامان, کھانے کا سامان. کمال ہے, یعنی رمضان کو فوڈ فیسٹیول بنا دیا. ایک اور تیاری چلتی ہے, افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے, مگر چل رہا ہوگا پریپریشن, رمضان ٹورنامنٹ. رمضان میں کیا ہوگا بھائی, فلاں فلاں علاقے میں میچز ہوں گے, رات بھر اب جاگ کر کرکٹ کھیلی جائے گی. اللہ اکبر, کیا اس لیے رمضان آ رہا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں رمضان کیا ہے, اور میں نہیں بتاؤں گا, میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے ذریعے سمجھاتا ہوں. واٹ از رمضان, واٹ از ایکچوئل انٹروڈکشن آف رمضان. فرسٹ آف آل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, پورے قرآن میں ایک ہی مہینے کا ذکر ہے, اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ مہینہ رمضان ہے. اور رمضان ہے کیا؟ سنو اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. واٹ از دا انٹروڈکشن آف رمضان, واٹ از رمضان؟ قرآن کہتا ہے رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا, ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. واٹ از قرآن؟ اب قرآن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ قرآن ہی بیان کر رہا ہے. قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے. دس از قرآن. رہنمائی ہے, فیصلے کی روشن باتیں ہیں. کب نازل ہوا ہے؟ رمضان میں نازل ہوا ہے. اور رمضان میں کرنا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم. فرمایا تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے
تو ضرور اس کے روزے رکھے. رمضان کیا ہے یہ بھی بتا دیا, رمضان ملے تو کرنا کیا ہے, روزے رکھنے ہیں. اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روزے کیوں فرض کیے گئے. یہ بھی تو ایک کوشچن ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھوکا پیاسا رہنے کا حکم کیوں دیا گیا. اللہ اکبر, اللہ کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ روزے فرض ہونے کی وجہ کیا بنی. اللہ اکبر, اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ ریزن یاد رکھیے گا, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون, کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے, تم بھی پرہیزگار بن جاؤ, تم متقی بن جاؤ. تو روزوں کا ریزن کیا ہے؟ متقی بنانا. کیا ہم اس ریزن کو پا رہے ہیں؟ کیا ہم متقی بن رہے ہیں؟ اے میرے پیارے اسلام بھائیو, ناؤ لیٹ می انٹروڈیوس the برکات, the virtues, the blessings of رمضان. یعنی آپ اور میں امیجن نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے. کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں, نارمل رمضان کو اسپینڈ کر, کون سا رمضان, روزے رکھیں گے بس, ٹھیک ہے تھوڑی بہت تراویح پڑھ لیں گے. اندازہ پہلے کرو رمضان ہے کیا. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا یوں سمجھیے کہ ایک سم اپ بتاتا ہوں. رمضان کی پہلی نائٹ ہی اسپیشل نائٹ ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے نا, اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے, اور رب عز و جل جس پر نظر رحمت فرمایا اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. It means I have to prepare myself for the first night. وہ رات کیسے گزارنی چاہیے, اور فرمایا رمضان کی پہلی رات رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو پورا مہینہ بند نہیں ہوتے. اچھا اگر میں آپ سے سوال کروں, who is our biggest enemy, سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہی ہے نا. ہمیں بہکاتا کون ہے؟ اللہ کی رحمت دیکھو کہ ثواب بڑھا دیا, رحمت بڑھا دی, اور رمضان آتے ہی شیطان کو بند کر دیا. جو مجھے بہکانے والا, جو مجھے راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے, اس کو بند کر دیا. اور ثواب کتنا بڑھایا؟ فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے, چیلنج بڑا تو پیسے زیادہ, چیلنج بڑا تو جناب مزدوری زیادہ. ایسا ہی ہے نا بھائی, آپ کو ٹارگٹ بڑا دیا جائے گا, اچیو کرو پھر آپ کو یہ ملے گا. ایسا نہیں فرمایا کہ شیطان کی پاور بڑھا دی ہے اور ثواب بھی بڑھا دیا ہے. اب ثواب کرو تو زیادہ ثواب ملے گا کیونکہ مقابلہ سخت ہے. نہیں, جس نے بہکانا اس کو تو بند کر دیا, اور اے میرے بندے اب عبادت کیے جا اور جھولی بھرے جا, رحمتیں لوٹے جا. کیسا ثواب سنو. فرمایا روزہ دار کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے روزے کی وجہ سے, وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے. فرمایا روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے. اور جب افطار کا وقت آتا ہے نا, ویری کروشل ٹائم, ایوری ڈے ایٹ دا ٹائم آف افطار, فرمایا 1 ملین 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں ہر افطار کے وقت. سچ بتائیں افطار میں ہمارا پریپریشن کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے گھر میں تو افراتفری بچی ہوئی ہوتی ہے, شربت آیا کہ نہیں آیا, سموسے آئے کہ نہیں آئے. ہماری گھر کی خواتین آخری منٹ تک بیچاری کچن کے اندر رہتی ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا, سارے لوگ بیٹھ جاتے دسترخوان پر, ہاتھ اٹھتے, آنسو بہتے, اللہ آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے, میرے مولا آج بخشے جانے والوں میں میرا نام بھی لکھ دے. کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن ہم کس چکر میں پڑ گئے. اچھا پھر کراچی والے تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا افطار کا وقت اور مدری چینل پر ہونے والا افطار کا ٹائم ایک ہی ہے. تو ایگزیکٹلی اسی ٹائم آپ کو لگتا ہے ہم ویسی دعائیں نہیں مانگ سکتے, تو بھائی افطار سے 20-25 منٹ پہلے ٹی وی آن کریں, مدری چینل چلائیں, اللہ کے ولی بھی ساتھ ہوں گے, ان کی دعائیں, کیا منظر ہوتا ہے مدری چینل پر, سب مل کر گھر والے دعا کریں, افطار بھی ساتھ کریں. تو افطار کے وقت 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں. اور سبحان اللہ رمضان میں جب جمعہ ہے نا, سمجھ لیں وہ تو ہماری لاٹری ہے. کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے رمضان میں جب جمعے کا دن آتا ہے, یعنی جمعرات کی مغرب سے جمعے کی مغرب تک, آل ٹوگیدر آلموسٹ 24 آورز, فرمایا ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں, ایوری مومنٹ. اب تو جمعے کا دن میرا مشورہ ہے, جن کے لیے پاسبل ہونا, آپ جمعے کے دن کام کاج نہ کریں, چھٹی کر سکتے ہیں تو کر لیں. ہاں کوئی تھوڑے بہت پیسے بھی کم ہوتے ہو تو خیر ہے. یہ تو آپ ہر لمحے 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں نا, تو جمعے کے دن روزہ تو ویسے ہی ہوگا انشاءاللہ, ہیں تو نمازیں پڑھیں, تو نوافل پڑھیں, تلاوت کریں, سورہ یاسین, سورہ کہف, درود پاک کی کثرت, کو صدقہ خیرات بھی کریں. پھر جمعے کے دن اگر ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں, چلے گئے تو قبرستان جائیں. وہ دن تو پھر اللہ کرے توفیق دے تو فیضان مدینہ آ جائیں جمعے کی نماز میں. جمعہ ویسے بھی لیٹ ہوتا ہے یہاں 3:30 بجے, اور اس کے بعد مغرب تک یہیں بیٹھ جائیں. تو جمعے کی جو آخری گھڑیاں ہیں وہ خاص دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں.
اور بندہ اللہ کے گھر میں ہزاروں معتکفین کے ساتھ بیٹھا ہوگا، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو میں کس کس فضیلت کی بات بتاؤں. اچھا، رمضان میں ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں، اور فرمایا ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر عطا فرمایا جاتا ہے. اب مجھے آپ بتائیے، جو لوگ تراویح نہیں پڑھتے، یہ تراویح میں سستی کرتے ہیں، رکعتیں چھوڑ دیتے ہیں، نوافل چھوڑ دیتے ہیں، کتنا لاس کرتے ہیں اپنا. ہیں نبی پاک نے اپنی حیات طیبہ میں 20 رکعت تراویح پڑھی ہے. تو تراویح پوری پڑھیں، اور بلکہ میں تو کہتا ہوں تراویح کے علاوہ بھی نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں، اشراق چاش پڑھیں، اوابین پڑھیں. یہ سوچ کر رمضان کو بتانا ہے کہ ہو سکتا ہے دس ول بی مائی لاسٹ رمضان. کیا ایسا نہیں تھا کہ پریویس رمضان میں کچھ لوگ تھے جو آج نہیں ہیں ہمارے ساتھ؟ وی ڈونٹ نو. پہلے تو اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ خیر سے رمضان تک پہنچا دے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا نا کہ رمضان ملے گا کہ نہیں. اللہ چاہے گا تو ملے گا. بڑی پیاری دعا ہے نا، مل کر لے. اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. اے اللہ ہمیں رمضان سے صحت و عافیت کے ساتھ ملا دے. تو یہ دعائیں کرنی ہیں. اور جب رمضان مل جائے تو پھر مس مت کرنا، خدا کے واسطے رمضان کو ضائع مت کرنا. میں ابھی آپ کو انشاءاللہ نبی پاک رمضان کیسے بتاتے تھے، پیارے آقا کا شیڈیول کیا تھا رمضان میں. ہم کہتے ہیں نا یار ذرا کوئی بتائیں بڑے آدمی کیسے فلاں ایونٹ کو گزارتے تھے. میں نبی پاک کا انشاءاللہ آپ کو انداز بتاؤں گا کہ how he was spending Ramadan that time. وہ کیسے رمضان گزارتے تھے، اس پہ آتا ہوں میں. مگر ذرا اس بات کو کور کروں. ایک سجدے پر کتنی نیکیاں ہیں؟ 1500 نیکیاں، اور ہر سجدے پر جنت کا ایک گھر ہے. میں چوٹ کروں گا دل پر، سمجھانے کے لیے، باتیں چوٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جناب اس رمضان میں جو جتنے سجدے کرے گا اس کو ہر سجدے پر 1500 روپے ملیں گے، سچ بتاؤ لوگ کتنے سجدے کریں گے؟ تراویحوں میں کیا عالم ہوگا. اور پھر یہ اعلان بھی ہو جائے کہ 20 رکعت پوری جو تراویح پڑھے گا، جماعت سے عشاء پڑھے گا، 20 رکعت تراویح پڑھے گا، ہر بندے کو مسجد کے باہر ایک فائل دی جائے گی، DHA کا پلاٹ دیا جائے گا. اوئے ہوئے ہوئے، مسجدوں میں تو جگہ نہیں ہوگی. بندہ کہے یا اللہ 29 کا چاند نہ دیکھے، 30 کا چاند دیکھے، کیونکہ 30ویں رات کو بھی پلاٹ چاہیے نا. تراویح نہیں ہوگی، چاند دکھ جائے گا تو. ابھی تو کچھ لوگ ہیں جو دعائیں کر رہے ہوتے جلدی رمضان چلا جائے، معاذ اللہ. اب سوچو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال ملے تو ہم سب کریں. بتاؤ 1500 روپے زیادہ ہیں یا ہر سجدے پر 1500 نیکیاں زیادہ ہیں؟ پورے تراویح پڑھوں تو ایک پلاٹ زیادہ ہے، یا ہر سجدے پر جنت کا پلاٹ مل رہا ہے، جنت کا مکان مل رہا ہے. مجھے تو سجدے ختم ہی نہیں ہونے چاہیے. کدھر سے کرکٹ کا ٹائم ملے گا، کدھر سے گھومنے پھرنے کا ٹائم؟ اگر جس کا ذہن بن جائے نا کہ یہ میں نے ایک ایک سجدے پر اتنا اجر کمانا ہے، نفل پڑھوں گا تو فرض کے برابر ثواب ملنا ہے، پھر کیسے فضول چیزوں کے لیے ٹائم مل جاتا ہے؟ پتہ ہے دل جلتا ہے، افسوس ہوتا ہے. آپ کسی آؤٹ سائڈر کو، کسی غیر مسلم کو پاکستان لے آئیں رمضان میں، اور اس کو کہیں ذرا کراچی کا اور بڑے شہروں کا وزٹ کر کے بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے رمضان کے اندر. تو جب وہ وزٹ کرے گا ہماری روڈوں پر تو کیا نظر آئے گا؟ ایک بورڈ لگا ہوا ہوگا، سحری آفر، افطار آفر، آل یو کین ایٹ، شاپنگ ڈسکاؤنٹ. وہ کہے گا لگتا ہے کوئی مسلمانوں کا فوڈ فیسٹیول آیا ہوا ہے، کھانے پینے کا کوئی تہوار ہے. یہ کر دیا ہم نے رمضان کے ساتھ. سچ بتاؤ رمضان تو بھوکا رہنے کے لیے آیا تھا، ہم نے کھانے پینے کا تہوار بنا دیا اسے. ہاں لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے رمضان میں. ارے بھائی آپ کا وزن کیسے بڑھ گیا؟ روزے نہیں رکھے؟ کہا رکھے روزے. پھر کیا ہوا؟ کہ سحری میں زیادہ اس لیے کھایا کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے، افطار میں زیادہ اس لیے کھایا کہ پورا دن بھوکا رہا تھا، اور رات کو 2-3 بار مزید کھایا کہ کل روزہ رکھنا ہے. تو 4-4 5-5 ٹائم کھاتے ہیں، پیٹ الگ خراب، صحت الگ خراب، اور پھر کیسے عبادت کریں گے بھائی؟ یہاں بھوکا رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم، مجھے اور آپ کو افطار سے پہلے بھوک لگے، ہم تھکاوٹ محسوس کریں، تاکہ پنجابی میں کہتے ہیں نا لگ پتا جائے، تھوڑا اندازہ تو ہو کہ غربت کیا ہے، بھوک کیا ہے، پتا چلے غریب کیسے رہتا ہے. عاجزی آتی ہے بندے کے اندر جب اس کی طبیعت نڈھال ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کرو فر نکل جاتا ہے، میری اوقات کیا ہے، 15 گھنٹے سے پانی نہیں پیا تو ایک بالکل نڈھال سا شخص بن گیا ہوں. پھر جو دعا کا مزہ، پھر جو آنسو بہتے ہیں، اے اللہ محشر کی پیاس سے بچائیو، آج تو ایک دن پیاسا نہیں رہا جا رہا، اے اللہ اس دن کی گھبراہٹ سے بچائیو، آج تو ایک دن میں نڈھال ہو گیا. جو سوتا ہی رہتا ہے، جو اتنا کھا پی لیتا ہے، جس کو روزہ ہی نہیں لگتا، تو آپ سوچیں نا وہ رمضان کی تراوت کو کیسے پائے گا؟ تو رمضان از ناٹ فار دا فوڈ فیسٹیول، یہ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں آئے. اچھا نوجوانوں میں کیا باتیں ہوتی ہیں رمضان میں؟ یار بھائی آج بتاؤ آج کدھر افطار کرنی ہے، وہاں بھائی سحری کے لیے کدھر چلنا ہے، آدھ رات کدھر بیٹھنا ہے. رمضان اس لیے آیا ہے، کوئی یہ کیوں نہیں کہتا آج تراویح کدھر پڑھنی ہے، یار آج تلاوت کدھر بیٹھ کے کرنی ہے، آج دعا کے لیے کہاں چلنا ہے، آج تہجد کہاں پڑھنی ہے، یہ والی باتیں کیوں نہیں ہوتی رمضان میں؟ پلیز یہ ہمیں ڈی ٹریک کیا گیا ہے. یعنی رمضان آ بھی رہا ہے
بخشوانے آ رہا ہے، مگر ہماری نفس و شیطان نے، ہماری عادتوں نے ہمیں اس رحمت والے مہینے سے، میں رحمت والے مہینے میں بھی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جیسے کچھ مقامات پر یا کچھ اوقات میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے نا، تو ان مقامات اور ان اوقات میں گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کو میں ایسے سمجھاؤں آپ کو کہ اگر کوئی شخص باہر روڈ پر غلط کام کر رہا ہے، یقیناً غلط ہے، مگر وہی غلط کام وہ مسجد کے اندر آ کر کرے، آپ کیا کہیں گے؟ یار خدا کا خوف کرو، اللہ کے گھر میں آ کر ایسا کام کر رہے ہو۔ کوئی پاکستان میں گناہ کرے، یقیناً گناہ ہے، مگر کوئی مکے میں جا کے گناہ کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ یار خدا کا خوف کرو۔ اور مکے میں تو ویسے بھی حدود حرم میں ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے، کیوں؟ ثواب بھی تو ایک کا 1,00,000 کے برابر ہے نا۔ اتنی مقدس جگہ پر آ کر بھی تم گناہ سے باز نہیں آئے۔ بالکل اسی طرح اب غور سے سنیے گا میری بات، جہاں رمضان میں شیطان کو بند کیا گیا، جہاں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا، بی کانشیس، رمضان میں گناہ کی سزا بھی بڑھا دی گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ ایک گناہ۔ اب مجھے بتاؤ، ہمارے اندر کوئی بٹن تو نہیں لگا ہوا نا کہ جس بندے کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، ادھر چاند دکھے گا ادھر جھوٹ کا بٹن بند ہو جائے گا، غیبت کا بٹن بند ہو جائے گا، بد نگاہی کا بٹن بند ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے کا بٹن بند ہو جائے گا۔ عادتیں ایسی رکھی ہیں جو رمضان میں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ پلیز میں کہتا ہوں نیکیاں ضرور کرنی ہیں، مگر اس سے زیادہ اس بات پر فوکس کرنا کہ رمضان میں کوئی گناہ نہ ہو، کیونکہ اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک بار ایک بندے کو قبر کے اندر دیکھا۔ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی تھی، آپ قبر کے اندر بھی دیکھ لیتے تھے کہ اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، وہ چیخ رہا تھا، اے علی مجھے بچائیے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ عذاب دور کر دے۔ ارشاد ہوا، اے علی آپ اس کی سفارش نہ کریں۔ عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اے علی یہ رمضان میں دن کو تو روزے رکھتا تھا، رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ اب یہاں ایک اور خطرناک بات سوچئے، جو دن کو روزے رکھ کر رات گناہ کرے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، جو روزہ ہی نہ رکھے اس کا کیا بنے گا؟ پلیز رمضان میں آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، کانوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، زبان کا بھی روزہ، ہاتھوں کا بھی، ان سب کو گناہوں سے بچانا ہے۔ ہم نے ابھی قرآن میں سنا روزے کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ کیا شان ہے میرے مولا کی، ہائے ہائے، متقی بنانے کے سارے انتظام میرے رب نے کر دیے۔ آپ کو پتہ ہے میں اور آپ سب ایک پریکٹس کرتے ہیں، شاندار پریکٹس کرتے ہیں تقوی کی۔ ایوری بڈی ان دا ورلڈ، 1.5-2 ارب مسلمان بتائے جاتے ہیں، تقریباً سارے روزہ رکھتے ہیں، بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، جوان بوڑھے ماشاءاللہ سب رکھتے ہیں۔ مگر جو روزہ رکھتا ہے نا، دیکھو کیسا تقوی کی پریکٹس، پریکٹیکل پریکٹس کیسے کرتا ہے۔ واٹ از دا میننگ آف تقوی؟ پہلے یہ سمجھ لو نا، تقوی یہ کہ اللہ کا خوف ہو دل میں، بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اور یہ خیال دل میں رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پتہ ہے میں اور آپ کیسے پریکٹس کرتے ہیں؟ ہم سب روزہ رکھتے ہیں نا، کوئی ہے آپ میں سے ایسا جب افطار سے پہلے اسے پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہ چپکے سے پانی پی لیتا ہو، چھوٹا سا کھانا کھا لے، تھوڑا سا گھر میں جائے، عصر کے بعد کا ٹائم ہے، کوئی بھی نہیں ہے گھر میں، فریج کھولا، فروٹ بھی کٹا ہوا پڑا ہے، شربت بھی تیار ہے، افطار میں ابھی آدھا گھنٹہ ہے، پیاس بہت لگی ہے، کوئی ایک بندہ ایسا بتا دیں جو چپکے سے شربت پی لیتا ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں پیتا؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، کون دیکھ رہا ہے بتاؤ نا، کون دیکھ رہا ہے؟ یہی تو تقوی ہے۔ یعنی ہر روزہ دار یہ مان رہا ہے، جان رہا ہے، اور ایسا تقوی ہوتا ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں نا، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کسی کو بہت پیاس لگی ہے، تھکا ہوا ہے بیچارہ، اور افطار میں بھی ٹائم باقی، وضو کر رہا ہے، منہ میں پانی ہے، کلی کرتے تو منہ میں پانی ہوتا ہے نا، میرے منہ اور حلق میں کتنا فاصلہ ہے؟ 1 انچ کا فاصلہ بھی نہیں ہے، چپکے سے ایک گھونٹ پی لوں تو کسی کو پتہ چلے گا؟ میرے برابر میں کوئی وضو کر رہا اس کو بھی نہیں پتہ چلے گا، مگر ایک قطرہ نہیں جانے دیتے آپ، ایک قطرہ، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ واٹ از دا ریزن؟ کون دیکھ رہا ہے؟ بتاؤ نا، کون دیکھ رہا ہے؟ یہی تو تقوی ہے۔ یعنی ہر مسلمان کو روزے نے تقوی کی ایک پریکٹس کرائی۔ اب اس بندے کا قصور ہے جو صرف یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ روزے میں کھاتے پیتے دیکھ رہا ہے، حرام دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، میں حرام بول رہا ہوں تو اللہ نہیں دیکھ رہا، میں حرام سنتا ہوں تو رب نہیں دیکھ رہا، حرام کما رہا ہوں تو رب نہیں دیکھ رہا، صرف کیا کھانے پینے کے لیے رب دیکھ رہا ہے؟ اور کیا صرف رمضان میں رب دیکھ رہا ہے؟ سوچو نا، یہ تو ایکچوئل پریکٹس کروائی گئی کہ میرے بندے روزہ رکھتے ہی تجھے تقوی کی ایک بات سمجھ آ گئی کہ تو کھا پی نہیں رہا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو میرے بندے حرام دیکھنا بھی چھوڑ دے،
حرام کمانا بھی چھوڑ دے, حرام بولنا بھی چھوڑ دے, حرام کاموں کو چھوڑ دے کہ اس وقت بھی رب دیکھ رہا ہے. کاش یہ پریکٹس جو ہے نا وہ دل میں اتر جائے. اچھا, پھر رمضان کا مہینہ ہماری ایک اور پریکٹس کروائی جاتی ہے, شیطان کو بند کر کے ہم اسپرچولی اپلفٹ ہو جائیں, ہم اسپرچولی اسٹرانگ ہو جائیں, نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے ہم مضبوط ہو جائیں, تاکہ جب شیطان باہر آئے تو وی ول پریپیئر اوور سیلف فار دا فائٹ وتھ شیطان. ہے کہ اب آجا شیطان, اب ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہماری عادت پکی ہو گئی نماز کی, روزوں کی, عبادت کی, ہم مضبوط ہو گئے, تیرے واروں میں نہیں آئیں گے. مگر سچ بتاؤ ہوتا کیا ہے, افسوس ہوتا ہے, رمضان میں مسجد آباد فل, رمضان جاتے ہی پھر مسجد ویران. ہم زبان سے نہیں کہتے, مگر یہ انڈیلیبریٹلی کہیں میسج تو نہیں ہے کہ اے اللہ جب تک شیطان بند تھا ہم تیرے بندے ہیں, شیطان بند ہم تیری عبادت کریں گے, جب شیطان کھلے گا تو یا اللہ پھر اس کی بات مانیں گے. آپ بتاؤ یہ کیسا میسج ہے, یہ کیسا ایٹیٹیوڈ ہے یار. شیطان کے آزاد ہوتے ہی بھائی پورا مہینہ تمہیں سکھایا کہ لڑائی کیسے کرنی ہے, مقابلہ کیسے کرنا ہے, اور پہلے دن ہی ہار گئے. وہ کہتے ہیں نا پہلی بال پہ ہی آؤٹ ہو گئے, چاند نظر آتے ہی مسجد ویران. یار اس بار تو ایسا نہ کرنا, اس بار تو اپنے آپ کو ہم ایسا مضبوط کر لیں, ایسا جوڑ لیں مسجد سے کہ بے شک رمضان کو ہم نہیں روک سکتے, رمضان نے جانا ہے, رمضان جائے مگر ہم نہ جائیں, ہم اللہ کے گھر میں رہیں, ہم نمازی بن جائیں, ہم اپنی زندگی کے اس رمضان کو لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنائیں نا. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے آقا رمضان کیسے گزارتے تھے. پہلی بات تو آپ نے سن لی کہ بی بی عائشہ نے کیا فرمایا, نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اللہ کے خوف سے. رمضان کی امپورٹنس ایسی تھی کہ کہیں میں حق کے بندگی ادا کر سکوں گا کہ نہیں. اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو بھی پہلی رمضان سے یہ فکر ہو جائے کہ یا اللہ بس رمضان کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. پتہ ہے جو عاشق رمضان ہوتے ہیں وہ رمضان آتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں, مگر جیسے جیسے رمضان جانے لگتا ہے نا, دن گزرتے جاتے ہیں, دل پر خوف طاری ہونے لگ جاتا ہے کہ ایک دن گزر گیا, پہلا عشرہ گزر گیا, دوسرا عشرہ گزر گیا, پتہ نہیں میری بخشش ہوئی کہ نہیں, پتہ نہیں میں بخشا گیا کہ نہیں, کروڑوں بخشے گئے میں رہ تو نہیں گیا. یہ اس فیلنگ میں رمضان گزرتا ہے اللہ والوں کا. کیا ہمارا ایسا گزرتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں جلدی روزے ختم ہو جائیں, جلدی عید آ جائے. نہیں, رمضان سے پیار کیجئے, یہ آپ کو اور مجھے بخشوانے آیا ہے, میری اور آپ کی مغفرت کروانے آ رہا ہے. اور پھر نبی پاک کا ایک اور انداز بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے اور اپنے بستر پر کم تشریف لاتے تھے. اچھا, میرے آقا بستر پر کم آتے تھے. آج کل یار دوستوں کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ بستر سے اٹھتے ہی نہیں ہیں, رمضان میں اتنا سوتے ہیں. دیکھیں اگین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, رمضان میں آپ ایسے رہیں کہ آپ کو فیل ہو کہ آپ کا روزہ ہے, آپ کو بھوک لگے, پیاس لگے, تھکن محسوس ہو, تبھی تو آپ اس کا جو ایسنس ہے وہ حاصل کر سکیں گے نا. روزہ میسج دیتا ہے کہ تم آج ایک دن بھوکے رہے ہو, احساس کرو ان غریبوں کا جو ساری زندگی بھوکے رہتے ہیں. آج کی پیاس احساس دلاتی ہے محشر کی پیاس کا. تو آرام کم, کہتے ہیں نا 3 کام کر لو, قلیل الکلام, قلیل الطعام, قلیل المنام. بندہ کم کھائے, کم بولے اور کم سوئے تو پھر انشاءاللہ اللہ کا قرب اسے حاصل ہو جاتا ہے. تو اس رمضان میں آپ اس کو اپنا موٹیو بنائیں. اس کے بعد بی بی عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا خوب نوافل کی کثرت کرتے اور گر گڑا کر دعائیں مانگتے. اب یہ نوٹ کرنا ہے, چیک لسٹ بنائیے کہ پیارے آقا آرام کم کرتے تھے, عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے. دوسرا کام کیا ہے, میرے آقا خوب نوافل پڑھتے تھے. تیسرا, پیارے آقا خوب دعائیں کرتے تھے. نیت کریں انشاءاللہ ہم رمضان میں فرض نمازیں, سنتیں, واجبات کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل بھی ادا کریں گے انشاءاللہ. اچھا دعائیں, ہائے ہائے ہائے, دعا کیوں کرتے ہو؟ کام بن جائے. پتہ ہے آپ کو رمضان میں تو رحمت کا فرشتہ ندا دیتا ہے, کوئی مانگنے والا کہ اس کی جھولی بھر دی جائے, ہے کوئی طلبگار کہ اسے عطا کیا جائے, یعنی ادھر سے خود اعلان ہو رہا ہے. تو بتاؤ نا پھر ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ دعا سے بھاگتے ہیں. دیکھا امام صاحب دعا کریں لوگ نکل جاتے ہیں, دعا کا خیال بھی نہیں آتا. یقین کریں یہ تو مانگنے کا مہینہ ہے. اس کو پتہ کیسے امیجن کریں رمضان میں کہ مثال کے طور پہ آپ کو یہ اتنا بڑا ہال ہے نا, کسی کو اس پورے ہال میں ہیرے جواہرات اور دنیا بھر کی دولت بھر دی جائے اور کسی کو کہا جائے آ جاؤ جو لینا لے لو, تو بتاؤ وہ کتنی دیر بعد باہر نکلے گا؟ بندہ کہے گا یہ بھی لے لوں, یہ بھی لے لوں, کوئی ایک تھیلا دو نا یار اور بھر لوں, تھوڑا اور لے لوں, پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے. رمضان میں کاش یہ ذہن بن جائے کہ بس رحمت کا دروازہ کھلا ہے,
میں یہ بھی مانگ لوں، میں یہ بھی مانگ لوں، میں بچوں کی بھی خیر مانگ لوں، والدین کی مغفرت مانگ لوں، مدینے کی حاضری مانگ لوں، حج مانگ لوں، نیکی مانگ لوں، اخلاص مانگتا ہی رہے بندہ کہ یار اللہ کی طرف سے اعلان ہے مانگو جو مانگنا ہے، اور میں دعا سے بھاگ رہا ہوں. جتنا ہو سکے سحری میں دعا، افطار میں دعا، تراویح کے بعد دعا، موقع ملے بس مانگتے رہو اللہ سے. اور یاد رکھیں دعا کبھی برکت سے خالی نہیں ہوتی. ہمیں بعض اوقات لگتا ہے مانگا ملا نہیں، ارے اس سے زیادہ بہتر اللہ نے تمہارے لیے رکھ دیا ہوگا نا. حدیثوں میں آتا ہے دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، یہ انڈرسٹینڈ کر لیجیے آپ. پھر کبھی دعا میں سستی نہیں ہوگی، آپ دعا میں آپ کو کبھی بھی بوریت نہیں ہوگی اگر آپ سمجھ جائیں. فرمایا جو مانگو وہ مل جاتا ہے. تین آپشنز ہوتے ہیں، یا تو جو آپ نے مانگا وہ مل گیا، ٹھیک ہے آپ بہت خوش ہیں میری دعا قبول ہو گئی. صرف یہی دعا قبولیت نہیں ہے. فرمایا یا تو اس کے بدلے کوئی بلا ٹال دی جاتی ہے، کوئی اس پر آفت آنے والی ہوتی ہے وہ ٹال دی جاتی ہے. کیونکہ جب آپ دعا کرتے ہیں نا اور اوپر سے بلا اترتی ہے، دعا جا کر بلا کو روک لیتی ہے، انٹرسپٹ کر دیتی ہے، بندے پر نہیں آنے دیتی بلا. اب مثال دیتا ہوں، آپ نے اور میں نے دعا کی یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے. ہم نے دیکھا یار پیسے تو نہیں بڑھے، مگر کیا پتا باہر نکلنے کے بعد میرا ایک ایکسیڈنٹ ہونا تھا، پاؤں کٹنا تھا، اللہ نے اس دعا کی برکت سے مجھ سے وہ بلا ٹال دی. سچ بتاؤ کاروبار میں برکت زیادہ ضروری تھی، میرے پیر سلامت رہنا زیادہ ضروری تھی؟ مجھے تو نہیں پتا نا. ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ جو اچھا کچھ چیزیں تو دکھا بھی دی جاتی ہیں. آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے یار بچہ گرتے گرتے رک گیا ہے، کوئی بڑا نقصان ہوتے ہوتے رہ گیا، روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے آپ بچ جاتے ہیں، آپ خود گرتے گرتے رک جاتے ہیں. ایسی ہو رہی ہے حضرت، یہ کوئی دعا ہے، کوئی نیکی ہے جو آپ پر آئی آفت ٹل رہی ہے، مگر مانگتی نہیں دعا. پھر آقا نے فرمایا تیسری بات حدیث کا مضمون، یا تو جو مانگا مل گیا یا اس کے بدلے بلا ڈال دی، یا فرمایا اس بندے کے لیے قیامت کے دن کے لیے وہ اجر جمع کر دیا جاتا ہے. روایتوں میں آتا ہے بندہ جب قیامت کے دن جائے گا نا تو اپنی پہاڑ جتنی نیکیاں دیکھے گا، کہے گا یا اللہ یہ کام تو میں نے نہیں کیے، یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی. ارشاد ہوگا یہ وہ نیکیاں ہیں جو تم نے دعائیں مانگی تھی دنیا میں، جو وہاں قبول نہیں ہوئی، اس کا اجر جمع کر دیا گیا. روایت کے الفاظ ہیں بندہ کہے گا اتنا اجر، کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوتی. تو فائدہ یہ نا، مانگنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، ہم مانگتے ہی نہیں ہے، سست. اس سے مانگیں گے اس سے مانگیں گے، ادھر فائل ادھر ریکویسٹ ادھر سورس، دنیا بھر میں گھومتے رہیں گے. جس کے در سے مسئلہ حل ہونا ہے اس سے ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے، ادھر دعا ہی نہیں مانگتے، ادھر ریکویسٹ ہی نہیں کرتے. اللہ سے مانگے. اور اللہ کے نبی کتنا مانگتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کبھی سوچا آپ نے؟ ہاں کنیکشن کیسا ہوگا جن کی بارگاہ میں جبریل وہی لے کر آتے ہیں، مگر وہ کتنا دعا کرتے تھے. آپ کو بڑی آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، اٹھنے کے بعد کی دعا، پانی پینے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، بارش کی دعا، بجلی کی دعا، سورج گہن کے نوافل. یہ کیا ہے؟ سرما لگانے کی دعا، دودھ پینے. اب غور تو کرو دعائیں کتنی ہیں. کئیوں کو دعائیں یاد بھی ہیں، مگر یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ نبی پاک ہر قدم پر اللہ سے مانگتے تھے. کھانا کھانا ہے تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، کھانا فارغ ہو گیا پھر اللہ کا شکر ادا کر کے مانگ رہے ہیں. آپ سوچے قدم قدم، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ اے میرے بندوں، اے میرے امتیوں، اللہ سے مانگو اور دل کھول کر قدم قدم پر مانگو. آپ یہ عادت بنا لیں. مثال کے طور پہ آپ آ رہے ہیں نا اجتماع میں، یا اللہ خیر سے جانا نصیب فرما، خیر سے آنا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، آپ دلی میں دعا کرتے رہیں. ہاں آپ جا رہے ہیں کسی انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، یا اللہ کرم فرما دے، آسانی ہو جائے، یا اللہ میری عزت سلامت رہے، یا اللہ ٹریفک میں آسانی رہے. مانگتے رہے اللہ سے، جو دل میں آ رہا ہے مانگتے رہے. اللہ سے کنیکشن، اچھا اس سے کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے. اور پھر اللہ سے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگے، اپنی ایمان کی سلامتی بھی مانگے. آئیے نبی پاک کا ایک اور طریقہ حدیثوں میں آتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رمضان میں ہر رات جبریل امین آتے تھے اور نبی پاک ان کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے. تو قرآن کی جو تلاوت ہے یہ رمضان میں کثرت سے کرنی ہے کہ یہ نبی پاک کا طریقہ ہے. ہاں یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے کہ یہ قرآن کا دور ہے نا، یہ بڑا پیارا انداز ہے، اس کو بھی اس بار اپنا لیں. دور کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ پڑھے دوسرا سنے، دوسرا پڑھے پہلا سنے. تو آپ میاں بیوی، باپ بیٹا، بھائی بہن گھر میں بیٹھ جایا کریں کہ چلے میں تھوڑی دیر قرآن پڑھتا ہوں، آپ سنیں، اب آپ پڑھیں میں سنتا ہوں. تو پیارے آقا کا یہ انداز بھی ہو جائے گا، گھر میں ایک اور برکت والی بات ہو جائے گی. تو قرآن پڑھنا ہے رمضان میں، اور نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ اس سے انڈرسٹینڈ بھی تو کریں نا. آپ پروفیشنلز بیٹھے ہیں، ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، ٹیچرز بیٹھے ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیں. میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں کہ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے پورا قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا ہے یا انڈرسٹینڈ کیا ہے. بتائیے کیا یہ ایکسکیوز چلے گا قیامت کے دن کہ یا اللہ قرآن مل تو گیا تھا مگر میرے پاس وقت نہیں تھا میں قرآن کو پڑھتا اور سمجھتا. رمضان تو نزول قرآن کا مہینہ ہے نا،
اس کو قرآن سے دوستی کا مہینہ بنا دیں. اس مہینے میں تلاوت بھی کرنی ہے, ترجمہ بھی پڑھنا ہے, تفسیر. اچھا اب آسان بھی کر دیا دعوت اسلامی نے, تفسیر قرآن صراط الجنان ایپلیکیشن بنا دی, ویب سائٹ پہ تفسیر آ گئی. اچھا آڈیو تفسیر قرآن جاری کر دی, جو سب پراپر پڑھ نہیں سکتے وہ سن لے صرف, تاکہ قرآن سمجھے تو صحیح نا. دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ فیضان آن لائن اکیڈمی بنائی, باہر میں آ رہا تھا تو اسٹال بھی لگا ہوا, جاتے جاتے وزٹ بھی کیجیے گا. اپنی مرضی کا رمضان کا کورس بک کر لیں کہ یار روزانہ 1 گھنٹہ پڑھوں گا بھائی, مجھے قاری صاحب 1 to 1 پڑھا دیں, اور آپ کی مرضی کا ٹائم, آپ کو لگتا ہے فجر کے بعد میں ٹائم مجھے ملے گا, ظہر کے بعد ملے گا, رات 12 بجے ملے گا, 24/7 یہ سروس موجود ہے. آپ پڑھیں نا قرآن شریف, ترجمہ پڑھیں, تفسیر پڑھیں, آپ کو ایک ٹیچر پڑھائے گا. بس بات یہ کہ یہ در جذبہ آ جائے کہ رمضان کو میں نے ماہ قرآن بنانا ہے. اور پھر نبی پاک کا ایک اور انداز, صحابہ کہتے کہ پیارے آقا سے بڑھ کر سخی کوئی نہیں, مگر جب نبی پاک قرآن کا دور فرماتے تھے, جبریل امین آتے تھے, تو دریائے سخاوت ایسے چلتا تھا جیسے تیز آندھی چلتی تھی. نبی پاک ہر آنے والے کو عطا فرماتے تھے. تو رمضان میں دل کھول کر خرچ کرنا ہے, اس ڈر سے مت رہنا کہ کم ہو جائے گا, نہیں کم ہوگا. میرے نبی کے سچے وعدے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو اپنے رشتہ داروں پر, اپنے ملازمین پر, اپنے پڑوسیوں پر, غریب مسلمانوں پر خرچ کریں. پہلے تو زکوٰۃ پوری دیں جس کی زکوٰۃ کا ٹائم آ گیا ہے, اور باقی نفلی صدقات, کسی کو سحری کروائیں, افطار کروائیں, عید کے کچھ سامان دلا دیں, لوگوں پہ خوشیاں بانٹیں. آپ کو لگے گا پیسے کم ہو جائیں گے, نہیں کم ہوں گے, آپ گارنٹی لے لیں آج مجھ سے. اللہ کی رضا کے لیے بانٹو گے, اگلی رمضان میرے پاس آنا, آپ کہو گے یار پچھلی رمضان سے زیادہ ویل سیٹ ہوں, اور بڑھ گیا ہوں. کیسے بڑھ گئے بھائی, آپ نے تو کم کر دیے تھے پیسے. یہ وہی انداز ہے, یہ جاتے ہیں مگر ملٹی پلائی ہو کر واپس آتے ہیں, اور صرف دنیا میں نہیں, آخرت میں الگ اس کا اجر ملنا ہے. تو رمضان ماہ سخاوت بھی ہے. تو نبی پاک کے میں نے 4-5 آپ کو انداز بتا دیے کہ پیارے آقا رمضان میں خوب نوافل پڑھتے, نبی پاک آرام کم فرماتے اور خوب دعائیں کرتے, نبی پاک تلاوت قرآن کرتے, اور نبی پاک سخاوت کرتے. یہ 5 کام آپ اپنے ذمے لیں اور اس کو لے کر چلیں, پھر دیکھیں رمضان کیسا کمال کا گزرے گا. ہاں جہاں آپ نے بانٹنا ہے اللہ کی راہ میں, تو اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ اپنی دعوت اسلامی کا بھی خیال رکھیں. آپ دعوت اسلامی کی کہتے ہیں نا ورائٹی دیکھیں, دعوت اسلامی کی ڈائیورسٹی دیکھیں. اس وقت ہم اس ہال میں بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ اسی مرکز کے اندر ماشاءاللہ پروفیشنلز آئے ہیں, ڈاکٹرز آئے ہیں, ٹیچرز آئے ہیں. اسی مرکز میں نیچے میلاد ہال میں آتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا ایک اور سیشن چل رہا ہے جہاں ماشاءاللہ مفتی علی اصغر صاحب اور نگران شورا کا سیشن ہے, اور وہاں پر ماشاءاللہ اسلامک فائنانس پڑھنے والے علماء کا سیشن چل رہا ہے کہ جو اسلامک فائنانس پڑھ رہے ہیں, اسلامک بینکنگ پڑھ رہے ہیں, ان کی سرٹیفکیشن سیریمنی ہے. اور الحمدللہ بہت سارے اسلامک کامرس سے, فائنانس سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی نیچے آئی ہوئی ہیں. تو یہ مرکز بھی آپ دیکھیں تو ثواب کی پوری فیکٹری بنا ہوا ہے کہ ہر طرف نیکی کی دعوت کے کام ہو رہے ہیں, ہر طبقے کے لوگ آ رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ جو تنظیم اتنا بڑا کام کر رہی ہو, 150 ملکوں میں پیغام پہنچا چکی ہو, ہزاروں جس کے مدارس ہوں, جو علماء بنا رہی ہو, حافظ بنا رہی ہو, غیر مسلموں کو مسلمان کر رہی ہو, ہمیں دل کھول کر اس کو ساتھ دینا چاہیے. تو اپنی زکوٰۃ, اپنے ڈونیشن میں دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں, دل کھول کر دیں. اور سچ بتاؤں یہ ہمارے پیسوں کا نصیب جاگے گا کہ وہ دعوت اسلامی کے کاموں میں خرچ ہو جائے. تو جتنا ہو سکے آپ نے اس بار دعوت اسلامی کو بھی ڈونیشن دینا ہے. نبی پاک کا ایک اور بڑا پیارا انداز, پہلے تو اس مہینے میں ایک رات ہے نا جس کو قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے, لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کی امپورٹنس سمجھیے کہ اس ایک رات کو ڈیفائن کرنے کے لیے قرآن کی پوری سورت نازل کر دی گئی. سورہ قدر کتنی امپورٹنٹ نائٹ ہوگی, اور اس رات کو پانے کا طریقہ کیا ہے. سبحان اللہ, میرے آقا نے اعتکاف فرمایا. اچھا نبی پاک تو کمال کی ہستی ہے نا, ایک بار نبی پاک نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے, پہلا عشرہ, دوسرا عشرہ. پھر فرمایا اب مجھے بتا دیا گیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات لیلۃ القدر ہے, تو آؤ میرے ساتھ مل کر اعتکاف کر لو, جو آخری عشرے کا اعتکاف. تو سبحان اللہ, حدیث پاک میں آتا ہے من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آقا فرماتے ہیں جو ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرے, اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اے میرے پیارے بھائیوں, اسلامی بھائیوں, آپ آئے ہیں, میرا خیال ابھی 1 گھنٹے کے قریب, ہم 50 منٹس ہو گئے مجھے بیان کرتے ہوئے. ہم 1-8 گھنٹے میں جب اتنا سیکھتے ہیں, دل پر اثر ہوتا ہے, تو اگر ہم پورا مہینہ اعتکاف کر لیں گے, یہ لائف چینجنگ اعتکاف ہوتا ہے. فیضان مدینہ میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ایسے ایسے لوگ آتے ہیں. میں کل پرسوں انٹرویو سن رہا تھا, ایک بندہ آیا کہتا ہے 40 سال سے میں نے روزہ ہی نہیں رکھا, پہلی بار اس کو کوئی پکڑ کے اعتکاف میں لے آیا. کئی لوگ آئے کہتے ہیں میں نماز ہی پڑھنا نہیں آتی تھی, کبھی ہم نے جناب آج تک روئے نہیں اللہ کی بارگاہ میں. پوری زندگی بدل جاتی ہے یہاں پر. کیوں نہ بدلے, اللہ کے ولی جہاں ہوں 30 دن ان کے ساتھ بیٹھنے کا, تو کیا کیا برکتیں نہیں ملیں گی. تو پہلا مشورہ تو میرا یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں پورے مہینے کا آپ اعتکاف کر لیں. اور کمال یہ ہے پورا مہینہ کھانا پینا رہنا ٹوٹلی فری, کوئی فیس نہیں ہے.
دعوت اسلامی کو کروڑوں روپے کا خرچ آتا ہے. ہم کل پرسوں حساب کر رہے تھے کہ صرف فیضان مدینہ کے اعتکاف پر دعوت اسلامی کے 10 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے, لوگوں نے ہمیں چندہ بھی اسی لیے دیا, اور ہم اسی لیے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی آپ دیں, تاکہ یہاں لوگ بدل کے جاتے ہیں. تو دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں, یورپ سے آ رہے ہیں, UK سے آ رہے ہیں, نہ جانے کن کن ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں. تو آپ سے بھی میری گزارش ہے, اور اگر آپ کو لگتا ہے نہیں پورا مہینہ مشکل ہے, تو آپ کچھ دن کے لیے آ جائیں, اپنی مجلس سے رابطہ کریں اور کچھ نہ کچھ وقت دعوت اسلامی کے اعتکاف میں گزاریں. جو مجھے دنیا بھر میں سن رہے ہیں, پوری دنیا میں دعوت اسلامی اعتکاف کراتی ہے. 1 مہینے کا اعتکاف بھی ہوتا ہے, اور آخری عشرے کا تو ہزاروں مقامات پر ہوتا ہے. دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اعتکاف کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ٹریننگ اعتکاف ہوتا ہے, صرف کھانا پینا سونا نہیں. دعوت اسلامی والے آپ کو اگر 10 دن کے لیے بٹھائیں گے تو 10 دن کا پورا کورس کروائیں گے. آپ کو انشاءاللہ پراپر طریقے سے بہت ساری دینی معلومات سکھا کر بھیجیں گے, تربیت کر کے بھیجیں گے. تو کیوں نہ ہم خود بھی اور اپنے دوستوں کو بھی اس اعتکاف کی دعوت دیں. میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ رمضان ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ نصیب بھی فرما, اور یہ رمضان ہماری زندگی کا یادگار رمضان بنا دے. یہ رمضان ہماری زندگی میں بہترین بدلاؤ والا رمضان بنا دے, لائف چینجنگ رمضان بنا دے, مغفرت والا رمضان بنا دے. میرے کریم تیرے خزانوں میں نہیں کمی نہیں ہے, اللہ یہ رمضان میں ہمیں مکہ بھی دکھا دے, مدینہ بھی دکھا دے. اللہ پاک آپ سب کا آنا قبول فرمائے, آپ کی مجلس کو اللہ برکت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.